حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث شریف میں جو معراج کا قصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ میں معمول کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد ام ہانی کے گھر پر آرام کر رہا تھا۔ جبریل آیا اور عام طریقے سے نہیں آیا بلکہ چھت توڑ کر نیچے اترا۔ بخاری میں ہے کہ چھت سے نیچے اتر آیا اور مجھ سے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس اور وہاں سے سبع سماوات اور وہاں سے عرش پر یاد کیا ہے، آج آپ کا بڑا سفر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے ساتھ لے گئے، زمزم کے کنویں پر مجھے نہلایا اور فرشتے وہاں 70,000 کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور طباخ کے اندر ایمان اور حکمت لے کے آئے تھے، طباخ بھر کے، اور اس کو میرے دل میں بھر دیا اور بشری آلائشیں جتنی تھی وہ سب نکال لی اور اس کو واپس سی لیا، اور پھر مجھے مسجد حرام سے باہر لائے۔ وہاں ایک سواری کھڑی تھی، فوق الحمار وما دون الفرس، گدھے سے بڑی اور گھوڑے سے چھوٹی، یقال له البراق، وہ براق کہلاتا تھا، اور مجھے اس پر بٹھایا اور وہ بجلی کی چمک کی طرح روانہ ہو گیا۔ اور حضرت فرماتے ہیں رات راستے میں تمام عجائب و غرائب دیکھ رہا تھا، اور فرمایا کہ میں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی جو راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے تھے، میلی کچیلی تھی، کپڑے پٹھے ہوئے تھے، منہ بگڑا ہوا تھا، دانت باہر آئے تھے، اور مجھے آواز دیتی تھی یا محمد یا محمد۔ بریلیاں انڈیا ناستا ہوا، بریلیوں کی نانی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے جبریل نے کہا خبردار جواب نہ دینا اس کو، بدعتیوں کی نانی ساری سنت ختم کر دے گی، بس بدعت عام ہو جائے گی۔ فرمایا جب میں آگے بڑھا میں نے جبریل سے پوچھا یہ عورت بڑی پریشان تھی، کون تھی؟ حضرت نے فرمایا جبریل نے ہی دنیا، یہ دنیا تھی، لو اجبتہا لغوت امت ہوگا، آپ ہاں کر دیتے اس کو تو پوری امت بہک جاتی۔ یا محمد کے نعرے لگانا دنیا پرستی، نفسانیت اور شیطانیت کا ایجاد ہے۔ فرمایا سرخ ٹیلے کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے۔ جبریل نے کہا یہ موسیٰ کی قبر ہے، کوئی طور سے واپسی پر ادھر ہی روح قبض ہوئی ہے۔ مررت بقبر موسیٰ لیلة اسری بی فاذا هو عند الکثیب الاحمر قائم فی قبره یصلی، صحیح مسلم جلد 2 فضائل موسیٰ۔ اور فرمایا بیت المقدس پہنچنے سے پہلے میرے سامنے 3 مشروب پیش کیے گئے، پانی، دودھ، شراب، 3 گلاس لائے گئے۔ جیسے معزز مہمان کو آپ ٹرے کے اندر کئی قسم کی شربتیں لاتے ہیں، یہ فانٹا ہے، یہ 7 اپ ہے، یہ کوکا کولا ہے، یہ پیپسی ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ٹھنڈا دودھ، اور یہ شہد کا شربت، یہ سادہ پانی چشمے کا ٹھنڈا۔ تو فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، فاشار الی ان اشرب لبنا، اشارہ سے کہا کہ دودھ لے لے۔ کہ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور پی لیا۔ تو جبریل نے مبارکباد دی کہ آپ کی امت میں علم بہت ہوگا، اور حضرت اگر شراب پی لیتے تو امت بہک جاتی،
ہمارے نبی نے مہمانی میں بھی شراب قبول نہیں کی، حالانکہ وہ مغیبات کا سفر تھا، اور اس وجہ سے اس امت میں شراب سے بڑی نفرت ہے۔ شراب خانہ کہیں نظر آ جائے، شرابی لوگ مارتے ہیں اس کو، کیوں؟ حضرت نے مسترد کر دیا اس کو۔ ایک اندازے کے مطابق 55,000 عجائب کھل گئے تھے صرف مکہ سے بیت المقدس تک، 55,000، اور بیت المقدس سے سبع سماوات تک کے عجائب لا تعد لا تحصى ہے، اور سبع سماوات سے لامکان تک ہر ماحول عجیب ہے۔ بیت المقدس جب میں پہنچا، حضرت فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ باہر بہت سارے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے آدم علیہ السلام تک، سب کے سب آج آئے ہوئے اندر۔ جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو مسجد محراب سے باہر تک بھری ہوئی تھی۔ جبریل مجھے ہاتھ سے پکڑ کے محراب کے پاس لے گیا، صف میں بٹھایا، اور میں سمجھ گیا کہ نماز ہونے والی ہے، لیکن میں مطمئن تھا کہ آدم بیٹھے ہوئے ہیں، وَهُوَ أَبُونَا، ہم سب کے باپ ہیں، يُصَلِّي بِنَا۔ پھر خیال آیا کہ نوح علیہ السلام بھی قریب میں بیٹھے ہیں، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو وہی پڑھائیں گے، کیونکہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ پھر خیال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، اور وہ سب انبیاء بنی اسرائیل و اسماعیل کے جد امجد ہے، اور کما صلی تعالی ابراہیم اور کما بارک تعالی ابراہیم ہے، وہ پڑھائیں گے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، اور جبریل نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ سب آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے آئے۔ محدثین نے اتفاق کیا ہے وَلِهَذَا جَمَعُوا لَهُ هُنَاكَ كُلَّ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَّهُمْ فِي مَحَلَّتِهِمْ وَدَارِهِمْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَالرَّئِيسُ الْمُقَدَّمُ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ اجمعین۔ نماز جب ختم ہو گئی، کوئی مصافحہ نہیں ہوا، مصافحہ بعد الصلاۃ جو بدعتیوں نے نکالا ہے، مسترد ہے۔ نماز ختم ہوتے ہی جبریل نے مجھے کہا کہ آسمان کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور آسمانی خلائق انتظار میں ہے۔ اب کہ جبریل نے ایک سیڑھی لگائی، وضع سلمن، ایک سیڑھی لگائی، اور اس سیڑھی پر جب ہم چڑھنے لگے تو پہلا آسمان آیا، اور دروازہ بند تھا، اور جبریل نے کٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا من انت ومما کان جبریل ومعی احمد، کہا بعثت الیہ قال نعم ففتح الباب، اور ہر دروازے کے پاس ایک نہ ایک نبی بھی ملتے تھے، بخاری مسلم، اور ہر آسمان کے عجائب و غرائب، ساتوں آسمان، جنت جہنم کے نظارے سب کرائے گئے۔ جبریل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے آپ نے کہا پورا آسمان روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ کہا میں نے یوسف کو دیکھا ہے، حسن پورا کا پورا ان کو دیا گیا ہے، اِنَّهُ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، شطر الحسن، نصف حسن تمام ہے ان پر، اور جس آسمان میں ہوتے ہیں زرق برق چمک دمک بہاریں اور چاندنی پھیلی ہوئی تھی، حسن یوسف۔ اللہ کا موسیٰ علیہ السلام نے مجھے دیکھا، دیکھ کے رونے لگے کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا ہے اور اس کی امت اتنی تعداد میں جنت جائے گی اور میری امت نہیں جا سکی۔ جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ موسیٰ ہے اپنے قوم کی حالت پر رو رہے، بنی اسرائیل نے بہت تھکایا تھا، بڑا ظالم ہے۔
تو حضرت موسیٰ کو افسوس یہ تھا، یہ تو خوشی تھی کہ حضرت کی امت زیادہ جائے، اپنی امت کے نہ جانے پر بہت افسوس تھا کہ انہوں نے بہت اوقات ضائع کیے۔ بوستان میں شیخ سعدی نے کہا ہے، اور وہاں سے عطا اللہ شاہ بخاری جلسوں میں کہتے تھے، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر جبریل نے معذرت کی کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے بڑھ گیا تو جسم کے میرے پر جل جائیں گے، لیکن حدیث صحیح میں ہے، بخاری میں ہے کہ جبریل وہاں تک ساتھ گئے ہیں، اور یہ بات غلط مشہور ہے۔ شیخ سعدی ویسے تو ابن الجوزی کا شاگرد ہے، لیکن میرے خیال سے پڑھا نہیں ہے حدیث، بہت بڑا آدمی ہے مگر حدیث میں صفر ہے بالکل۔ شیخ سعدی حدیث میں 0 پوائنٹ۔ یہی حال غزالی اور رازی کا ہے، اس طرف کے لوگ بالکل حدیث سے ناواقف، رئی وئی ہرات شیراز کے نشتہ حدیث اس بنے نہیں پوئی۔ گلستان میں بھی جو حدیث آئی ہے کوئی صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، سب جھوٹی روایت ہے۔ ویسے عقل کی کتاب ہے لیکن حدیث نہیں آتی اس غریب